السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے لے کر آئے ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو، اور یہ ویڈیو صرف ایک گھرانے کی نہیں پورے معاشرے کی ہے۔ اور یہ بچے اسکول میں A+ نمبر لیتے تھے، اسکول میں پڑھائی میں سب سے بہت ہی ٹاپ پہ تھے۔ عائشہ خود بھی پڑھتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پڑھاتی تھی۔ سارا گھرانہ خوشی خوشی رہتے تھے۔ دونوں بہن بھائی اسکول اکٹھے جاتے تھے اور واپس اکٹھے آتے تھے۔ بہت خوش تھا کہ عائشہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کو پڑھائی میں مدد دیتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اور جو بھی اس کو نہیں آتا سب کرتی ہے، اس کو ماں جیسا خیال رکھتی ہے۔ احمد بہت خوش ہوتا تھا۔ صبح صبح اپنے بھائی کو تیار کرتے تھے اور اکٹھے جاتے تھے، مسکراتے اپنے بابا کو مل کے جاتے تھے۔ احمد بھی اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا، اور عائشہ اپنے بھائی کو پکڑ کے اسکول لے جاتی تھی تاکہ کہیں ادھر ادھر نہ بھاگ جائے۔ عائشہ اپنے بھائی علی کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ ایسے ہی چلتا رہا کچھ عرصہ کے لیے۔ جب بھی بچے آتے ساتھ ہی آتے، عائشہ علی کو پڑھاتی۔ ایک دن احمد نے بیٹی کو ایک موبائل گفٹ کیا۔ عائشہ موبائل دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی اور موبائل چلانے میں ہی مصروف ہو گئی۔ کو اپنی پڑھائی اپنے بھائی کی فکر جاتی رہی اور موبائل میں ہی لگ گئی۔ اچھے سے اپنے بھائی کو کھانا کھلاتی، نہ اس کو اسکول میں لے کے جاتی، نہ پڑھائی دیتی۔ اس طرح سے عائشہ کا رویہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ چینج ہو گیا، اور علی بہت ہی مایوس ہو گیا اپنی بہن کی طرف سے۔ عائشہ سارا دن موبائل پہ لگی رہتی، ویڈیو دیکھتی رہتی، پڑھائی سے اس کا دھیان جاتا رہا۔ دن سے لے کر رات گئے تک وہ موبائل چلاتی رہتی، دیکھ کر اس کا باپ بھی اس سے غصہ ہوتا۔ ادھر علی اسکول جاتا تو اپنے والد کو سلام کر کے جاتا، اور عائشہ اسکول جاتے ہوئے بھی موبائل میں ہی لگی رہتی۔ عائشہ کا والد اس بات پہ بہت پریشان ہوا کہ عائشہ نے مجھے سلام نہیں کیا اور ویسے چلی گئی۔ ادھر اس کا بھائی دیکھتا رہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گی، لیکن نہیں، اس موبائل میں ہاتھ میں پکڑا اور چلے گئی۔ یوں سب چلتا رہا سلسلہ۔ علی عائشہ سے کوئی سبق پوچھتا تو بہت ڈانٹتی اور نہیں بتاتی تھی، اور موبائل میں ہی لگی رہتی تھی۔ اس کا بھائی علی بہت پریشان رہا، اکیلا اسکول سے ہی واپس آتا، اور اسکول میں پڑھائی میں بھی کمزور ہو گیا تھا۔ A+ گریڈ لیتا تھا، اب وہ B پہ آ گیا۔ علی بہت مایوس تھا کیونکہ اس کی بہن اس کی پڑھائی میں مدد نہیں کر رہے تھے۔ احمد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ ادھر عائشہ ہے کہ راستے میں آتے ہوئے بھی اپنے موبائل میں لگی رہتی۔ ادھر عائشہ بھی پڑھائی میں کمزور ہو گئی اور اس کی پڑھائی میں فیل ہو گئی۔ اپنے والد کو دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی چپکے سے۔ احمد اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھ کے بہت پریشان ہوا۔ اگلے دن عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسکول جانے کے دوران اپنا موبائل اپنے والد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنے والد سے معافی مانگی۔ دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ خوشی خوشی اسکول چلے گئے۔ اس پر احمد بہت خوش ہوا، اپنی بیٹی کی اس داری پہ بہت خوش ہوا، کیونکہ موبائل عائشہ کی پڑھائی کو نقصان دے رہا تھا۔ تو پیارے دوستوں، اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں اور بچوں کو پڑھائی کے دوران موبائل دیکھنا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔